ایک یہ پروسیڈنگ اہمیت رکھتی ہیں، مگر یہ پہلی تاریخ میں اپیل تھی جو سپریم کورٹ اپنے ہی فیصلے کے خلاف سن رہی تھی، اور پہلی بار ایک 3 رکنی سپریم کورٹ کے بینچ کے فیصلے کے خلاف 5 جج جو ہیں بیٹھ کر اپیل سن رہے تھے۔ اور اس سے پہلے تو جو بھی فیصلے خاص طور پہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 184(3) کے تحت آتے رہے ہیں، ان کے خلاف نظر ثانی کی درخواستیں سنی جاتی تھی، جس میں وہی ججز ہوتے تھے، وہی وکیل ہوتے تھے، اور نظر ثانی کے اندر تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ کسی بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوتا تھا۔ مگر یہ پہلی اپیل تھی، اس حوالے سے آج کا دن سپریم کورٹ کی تاریخ میں بھی بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ اور یہ جو اپیل ہے جس قانون کے تحت سنی جا رہی ہے، یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے، جس کے ساتھ بہت سے تنازعات جڑے ہوئے ہیں تاریخ میں، اور یہی وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے جس نے چیف جسٹس کے اختیارات کو مشروط کر دیا تھا سپریم کورٹ کے 3 سینئر ججوں کی کمیٹی کے اکثریتی فیصلے کے ساتھ سپریم چیف جسٹس کے جو بینچ بنانے کے اختیارات تھے، اور اسی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر نظر ثانی کی بجائے 184(3) کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق دیا گیا تھا۔ تو اس حوالے سے یہ ایک اہم دن تھا پاکستان کی سپریم کورٹ کی تاریخ میں۔ اب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس قانون کے آنے کے بعد سپریم کورٹ کے جو بھی 184(3) کے فیصلے ہوں گے، ان کے خلاف اپیل کا حق دیا جائے گا۔ تو وہ اپیل کا حق تو استعمال ہو گیا، مگر اسی کے اندر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو آئینی معاملات ہیں، جن معاملات میں آئین کی تشریح درکار ہوگی، اس کو سپریم کورٹ کے 5 ججز سنیں گے۔ مگر یہ شک اور یہ قانون پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ یہ اس وقت آیا جب سپریم کورٹ کے 3 ججز جو ہیں، جن کی سربراہی چیف جسٹس عمر تا بندیال کر رہے تھے، وہ پہلے سے ہی نیب ترامیم کے خلاف آئینی درخواستوں کی سماعت کر رہے تھے۔ تو اس لیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے آنے کے فوراً بعد، چاہے وہ بے شک معطل تھا، تو کیا جو اس وقت کے جو وکلا تھے یا جو اٹارنی جنرل تھے یا مخدوم علی خان جو پیش ہو رہے تھے، کیا ان کو فوری طور پہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو ہے وہ لارجر بینچ یا 5 رکنی بینچ کی استدعا کرنی چاہیے تھی؟ اگر انہوں نے اس وقت نہیں کی تھی تو اب اپیل کے مرحلے پہ کوئی بھی نیا نقطہ نہیں اٹھایا جا سکتا کسی بھی عدالت میں، چاہے وہ ہائی کورٹ کی انٹرا کورٹ ہے یا ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں ہے۔ وہ نقطہ جو آپ نے پچھلی عدالت میں نہ ریز کیا ہو، وہ آپ اپیل کے مرحلے پہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک کوتاہی ضرور ہوئی ہے حکومت کی طرف سے بھی، کہ انہوں نے پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے آنے کے فوراً بعد، بے شک وہ معطل ہو چکا تھا، اس کے باوجود بھی ان کو 3 رکنی بینچ کے سامنے یہ ضرور کہنا چاہیے تھا کہ اب یہ قانون آ چکا ہے، کل یہ قانون بحال بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے آپ جو ہیں 3 رکنی ججز جو ہیں یہ کیس نہ سنیں بلکہ 5 رکنی ججز سنیں، کیونکہ نیب ترامیم کا معاملہ جو ہے وہ آئین کی تشریح سے جڑا ہے، تو وہ نہیں کیا گیا۔ تو بہرحال اب آج جو تاریخ دی گئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ اب نیب ترامیم کے کیس میں فیصلے کے خلاف اپیلوں کی سماعت اس وقت ہوگی جب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے اپنا تفصیلی فیصلہ جاری کریں گی، اور اس تفصیلی فیصلے میں یہ معلوم ہوگا کہ یہ جو آئین کی تشریح کے حوالے سے 5 رکنی بینچ کی تشکیل کی جو لازمی قرار دی گئی ہے، کیا یہ ان کیسوں پر بھی اس کا اطلاق ہوگا جو کیس اس قانون کے آنے سے پہلے ہی جن کے اوپر بنے بینچ جو ہیں وہ اپنی سماعت شروع کر چکے تھے۔ تو یہ ایک بڑا اہم ہے، اور میرے خیال میں آج کی اس اپیل کے فیصلے کے بعد ہی بہت سارے دوسری اپیلیں بھی سپریم کورٹ کے سامنے آئیں گی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے لاگو ہونے کے بعد یا اس کا نفاذ ہونے کے بعد جن کیسوں میں فیصلے آئے ہیں ان فیصلوں کے خلاف۔ دیکھیں جی، آج سب سے اہم بات یہ کہ ٹرائل کورٹ کو فائنل فیصلہ کرنے سے روک دیا گیا لارجر بینچ کی طرف سے۔ دوسرا جو سب سے بڑا ایک لیگل پوائنٹ اٹھایا گیا وہ یہ ہے کہ سیکشن 4 سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا وہ سسٹین رہا ہے فل کورٹ کی طرف سے، میجارٹی کی طرف سے۔ اب اس کے ایفیکٹ کیا ہے؟ اس سیکشن 4 کے مطابق جب بھی میٹر آف انٹرپریٹیشن کسی کانسٹیٹیوشن پروویژن کی یا لا کی ہوگی تو 5 رکنی بینچ بنے گا، یہاں 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ تو اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا، اس کا اب ویٹ کرنا پڑے گا کہ ڈیٹیل ججمنٹ جو آئے گی میجارٹی کی وہ اس سائڈ کو کس طرح دیکھتی ہے۔ اگر وہ کہتی ہے کہ جی نہیں، سیکشن 4 کے اپہیلڈ ہے اور اس کا ایفیکٹ اس دن سے ہے جس دن سے یہ لا جو ہے وہ انیکٹ ہوا ہے، تو اس کے مطابق تو یہ جو فیصلہ ہوا میجارٹی کا یا جو اسپیشل بینچ نے جو فیصلہ دیا تھا جسٹس بندیال کی سربراہی میں، یہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔
कोरम नॉन जुडिस जो है वो हो जाएगा। नैब लॉ में पीडीएम गवर्नमेंट में 3 अमेंडमेंट आई हैं, फर्स्ट अमेंडमेंट, सेकंड अमेंडमेंट और थर्ड अमेंडमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ी हैरानगी का इजहार किया, खासकर जस्टिस अतर मिनल्ला की तरफ से, कि जब जो थर्ड अमेंडमेंट थी उसको विदाउट कंसिडर किए फर्स्ट और सेकंड अमेंडमेंट को कैसे स्ट्राइक डाउन किया जा सकता था मेजॉरिटी जजमेंट की तरफ से। यानी थर्ड अमेंडमेंट जो थी, जो इस साल जो है वो नैब में तरमीम की गई, उनको कंसिडर ही नहीं किया गया। इस एस्पेक्ट को भी देखा गया। उसमें ऐसी उस अमेंडमेंट के मुताबिक वो फोरम बताए गए थे और बाकायदा बताया गया था कि जो फर्स्ट और सेकंड अमेंडमेंट के बाद इंक्वायरीज और रेफरेंस जो है वो जो नैब में दोबारा रिटर्न होंगे तो वो कहाँ जाएंगे, उसका पूरा प्रोसीजर बताया हुआ गया था। तो उन्होंने कहा कि इसको क्यों नहीं कंसिडर किया गया। तो ये मेन एस्पेक्ट थे आज की प्रोसीडिंग। फारूक नाइक की क्या कंटेंशन रहे? देखिए, फारूक नाइक तो आज बार बार यही कह रहे थे कि जजमेंट सस्पेंड करें। उन्होंने अपनी सीएमए का भी जो है वो हवाला दिया, लेकिन बेंच की तरफ से यही कहा गया कि जी जो हम देख रहे थे कि वहाँ के हम फाइनल जजमेंट से रोक देते हैं। दूसरा ये भी था कि अगर हम सस्पेंड करेंगे जजमेंट तो फिर ये रेलेवेंट जो फोरम है वहाँ चला जाएगा, फिर वहाँ ट्रायल स्टार्ट होगा। और बज़ाहिर ये भी लग रहा था कि बेंच में थोड़ा बहुत इस बात पे इख्तलाफ भी था। तो फिर दरमियानी रास्ता यही निकाला गया कि ट्रायल कोर्ट जो है वो प्रोसीड करता रहे, फाइनल जजमेंट नहीं देगा और जजमेंट जो मेजॉरिटी जजमेंट है वो सस्पेंड नहीं होगी।